وہ تعفن ہے کہ اس بار زمیں کے باسی اپنے سجدوں سے گئے، رزق کمانے سے گئے۔ دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والوں، کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، آج کل ٹی وی ہر وقت کرونا کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس میں زیادہ تر انفارمیشن ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں ایسے میسیجز بھی ملتے ہیں جو صرف سنسنی پھیلا رہے ہیں۔ خوف کہیں نہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے۔ خوف، یاد رکھیے گا، انسانی امیونٹی کو کم کرتا ہے۔ وقت سے پہلے انسان موت کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پیدائشی خوف تو صرف دو ہیں، بچے کو دو خوف ہیں، ایک بلندی سے گرنے کا اور ایک اونچی آواز کا۔ باقی خوف ہم وقت کے ساتھ ساتھ زبردستی اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں، جیسے بھوت، پریت، ٹیڑھے پاؤں والی چڑیل، اور یہ ساری زندگی آپ کو ملتی نہیں ہے۔ ہاتھی، طاقتور ہاتھی کبھی بھاگتا نہیں ہے، بچپن سے ہی اس کو ایک زنجیر ڈال دی جاتی ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے اس زنجیر کو کھولنے کی، لیکن کھلتی نہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے زنجیر ہٹا دی جاتی ہے۔ اب وہ بھاگ نہیں رہا، کیونکہ جو زنجیر ہے اس کی سوچ کو لگ چکی ہے۔ کچھ یہی حالات ہمارے ہو رہے ہیں۔ خوف ہماری سوچوں کو اپنا مسکن بنا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، گھر کے اندر بند ہیں، باہر سے چیزیں احتیاط سے لے کر آ رہے ہیں، تو باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، توکل کرنا سیکھیں۔ یہ کچھ مثال ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ احتیاط کے بعد لازم ہے کہ پرسکون ہو کر بیٹھیں، ورنہ یہ نفسیات پہ سوار ہو جاتے ہیں اور انسان بیمار رہنے لگتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ فال ایویڈنٹ اپیلنگ ریئل، یعنی فیئر۔ خوف حقیقت میں ہوتا ہی نہیں، ہمارے تصور میں ہوتا ہے۔ اگر آپ مکمل احتیاط کر رہے ہیں تو زندگی کو انجوائے کریں، اپنا تعلق اپنے بچوں سے مضبوط کریں، اپنا مطالعہ بڑھائیں۔ اسکول تو لگ نہیں رہے، بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کریں، باجماعت نماز شروع کریں۔ گھر کا ایک اتنا زبردست ماحول بنتا ہے۔ 2-4 دن اخبار اور ٹی وی کے بغیر گزارا کر کے دیکھیں۔ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اگر ہم یہی کچھ سنتے رہے تو اس کے ذہنی صحت پر جو اثرات ہو رہے ہیں، جسمانی صحت پر بھی بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے۔ برے حالات میں بھی اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ کتنا رحیم ہے۔ آج جو کچھ ہمارے دین نے ہمیں بتایا، جو بچپن سے ٹیچر ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے، وہ سب کرونا ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ کرونا تو ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں انشاءاللہ، لیکن یہ نعمتیں ہمیں بہت کچھ سکھا کے جائیں گی۔ یاد کریں تو موسیٰ کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات آئے تھے، جو دریا پار کر کے آئے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیماری بھی تھی، کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، پریشانیاں سر پہ، سایہ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھے، بالکل سٹک ہماری طرح۔ ہمارے تو حالات ان سے بہتر ہیں۔ اللہ انہیں سب سے پہلا میسج کیا دے رہے ہیں؟ اللہ انہیں سکھا رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو تو اور دوں گا۔ تو آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ پائیں گے۔ یاد رکھیے، شکر کا الٹ کفر ہے۔ شکرانے نعمت، کفرانے نعمت۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا شکر۔ آپ اعتراف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں فاتحہ میں الحمدللہ سب سے پہلا آتا ہے۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب دوستو نماز کمزور ہوتی ہے نا، تو آپ کی شکرانے کی سینس بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اپنا شکر بڑھانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ کرونا کے خوف کے اندھیروں کو شکر کی روشنی سے شکست دیں۔ لوگوں کو آج مکہ مدینہ خالی نظر آ رہا ہے، وہ اس سے پریشان ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جگہ ہی بدلی ہے، لیکن لوگ اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آج سے پینک نہیں ہونا، خود کو بچوں کو ریلیکس رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کریں، یہ ہمارے ایمان کا بھی تو ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے حقدار ہماری بہن بھائی ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، اس کے بعد ہمسائے اور باقی لوگ آتے ہیں۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ جنت بھی تو کمانی ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں،
وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا.